اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایسے کلمات کا وظیفہ شیئر کروں گا جن کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دن کا عمل ہے۔ اس ایک دن کے عمل سے اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت کی فوری مدد آپ کو نصیب ہوگی۔ وہ کون سے مبارک کلمات ہیں؟ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جن کو پڑھتے ہی ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے، جس سے آپ کو ان کلمات کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت زید بن حارث، جنہوں نے طائف کا سفر کرنا تھا، انہوں نے طائف جانا تھا، انہوں نے ایک آدمی سے خچر لیا، لیکن اس آدمی نے مطالبہ کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے گا۔ حضرت زید بن حارث مان گئے، انہوں نے اس آدمی کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب ایک ویران سی جگہ آئی تو اس آدمی نے حضرت زید بن حارث سے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے نکلتے ہیں۔ تو وہ دونوں ایک ویرانے میں چلے گئے۔ ویرانے میں جانے کے بعد حضرت زید بن حارث کی آنکھ لگ گئی، تو اس منافق شخص نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے اور میں ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہوں۔ تو حضرت زید بن حارث نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی تھوڑی سی مہلت دے دو۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہاں جتنی لاشیں پڑی ہیں، ان سب نے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی مہلت مانگی، لیکن وہ انہیں نہ بچا سکی، تو بھی پڑھ لے۔ حضرت زید بن حارث نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تو وہ شخص آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا اور آپ کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے جب 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ ٹھہر جا، اسے قتل مت کرنا۔ وہ پریشان ہو کر باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ آپ نے دوبارہ انہی کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا تو پھر دوبارہ اس کے کانوں میں یہی آواز پڑی کہ ٹھہر جا، انہیں قتل مت کرنا۔ وہ شخص گھبرا گیا، باہر نکل کے دیکھتا ہے کوئی بھی اسے نظر نہیں آتا۔ جب وہ تیسری مرتبہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، آپ نے دوبارہ انہی کلمات کو پڑھا تو وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑا سوار اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت اور اتنی زیادہ طاقت ہے ان کلمات میں کہ اللہ رب العزت کی فوری مدد حضرت زید بن حارث کو آ گئی اور ان کی جان بچ گئی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کلمات کو یقین سے پڑھا تو اللہ رب العزت نے فوراً ان کی فریاد کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔
پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کب پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 12 ربیع الاول تک آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو 12 ربیع الاول کے دن بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کلمات کی 3 تسبیحات پڑھنی ہیں، یعنی کہ 300 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب آپ ان کلمات کی 3 تسبیحات پڑھ لیں، یعنی کہ 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ لیکن دعا آپ نے اس طریقے سے مانگنی ہے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا۔ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ تو یقین جانیں اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو حل فرما دے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب اس عمل کو آپ نے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن پڑھنا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل آپ دن میں پڑھیں چاہے رات میں پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، مکروہ اوقات ہیں، ان اوقات میں آپ نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے۔ ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، ہاتھ اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت چاہے زبان سے کر لیں یا دل میں کر لیں، نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، یعنی کہ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کے آگے دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔